الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام و صدر پی ڈی ایم کے دیگر انتہائی قابل احترام اکابرین اور مزار قائد کے سامنے آج یہاں پر موجود اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خصوصی طور پر آج کے اس فقید المسار خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پی ڈی ایم کے معزز اکابرین کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر مجھ سے پہلے آنے والے مقررین نے اپنی شعلہ بیانی اور جذبات کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے مقررین نے جو بلوچستان کے حوالے سے جن محرومیوں کا ذکر کیا، پی ڈی ایم ان کے ساتھ نہ صرف بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے بلکہ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ہماری جماعت ان کے ساتھ ان کے معاشی اور سماجی اور قانونی حقوق دلانے کے لیے ان کے ساتھ بھرپور شامل اور کھڑی رہے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ بات مارچ 2019 کی ہے کہ جب سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کراچی آئے اور یہاں پر سندھ کی دھرتی میں بسنے والے آج یہاں پر موجود یہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر، آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2019 میں عمران نیازی نے یہاں پر 162 ارب روپے کا سندھ اور کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام کا اعلان کیا تھا، اور پھر 2020 میں پچھلے سال جب شدید بارشیں ہوئیں اور یہاں پر ایک قسم کا سیلاب آ گیا تھا، اس کے بعد پھر یہاں پر عمران نیازی نے 1100 ارب روپے کا یہاں پر پھر ایک بہت بڑا پیکج کا اعلان کیا تھا، 1100 ارب روپے کا۔ مجھے میرے محترم بھائی بلاول زرداری بھٹو صاحب نے بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب اس 1100 ارب روپے میں سندھ کی حکومت نے خطی رقم ساتھ لگانے کا اعلان کیا ہے، لیکن آج تک عمران نیازی نے ماں سوائے چند ٹکوں کے سندھ کی ترقی اور کراچی کی محرومیوں کو
خوشیوں میں بدلنے کے لیے وہ رقوم اب تک مہیا نہیں کی ہیں اور جھوٹے وعدوں کے اوپر عوام کو ٹرہایا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یاد ہوگا وہ دور 2013 اور 18 کے درمیان جب اس شہر میں بھتہ خوری عروج پر تھی، بند بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں اور پرچیاں جاتی تھیں کہ 1 کروڑ روپیہ دے دو، 10 کروڑ روپیہ فلاں کو دے دو، اور پھر اتنی یہاں پر خوف کی لہر تھی، ایک ماحول تھا کہ یہاں سے لوگ پنجاب کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ یہاں پر کاروباری لوگوں نے اپنے خاندان دبئی شفٹ کر لیے، لیکن پھر میاں نواز شریف نے تمام اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر جو بھی یہاں پر ادارے تھے ان کے ساتھ مل کر، یہاں کی حکومت کے ساتھ مل کر اور کاروباری حضرات کے مشورے کے ساتھ ایک مربوط پلان بنایا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں جو امن و امان کی تباہ حال صورتحال تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کراچی کا امن واپس لوٹ آیا اور وہ خاندان واپس کراچی آ گئے، اور آج کراچی میں الحمدللہ بھتہ خوری کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بند بوریوں میں لاشیں اب نہیں آتی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 20 ابھی آپ کو بلوچستان سے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ کراچی کے لوگ خوش نصیب ہیں کہ اب یہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، مگر بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ وہ یقیناً درست بات کر رہے ہوں گے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ گھروں میں ایک مزدوری کرنے والا شخص شام کو گھر آتا تھا تو نہ مزدوری ہوتی تھی، پنکھا بند ہوتا تھا، ذہنی طور پر لوگ مفلوج ہو گئے تھے، کاروبار ٹھپ تھا، صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، اور دیہاتوں میں، کھیتوں میں وہ بالکل سرسبز ہونے کے بجائے وہ پیلے پڑ چکے تھے۔ پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہنچ چکی تھی، مگر پھر آپ کو علم ہے، یاد کریں وہ دن کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سی پیک اور پاکستان کے اپنے وسائل سے اربوں ڈالر خرچ کر کے یہاں پر 11,000 میگا واٹ بجلی پاکستان میں 5 سالوں میں مہیا کی گئی، جو کہ پاکستان کی پوری تاریخ اس سے پہلے کے مقابلے میں 5 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگا کر چلائے گئے، اور آج کراچی کی روشنیاں واپس آ چکی ہیں، پاکستان کے اندر صنعتیں دوبارہ چل رہی ہیں، اور روزگار بجلی نہ ہونے کی بنا پر جو ختم ہو چکا تھا وہ دوبارہ لوگوں کو مہیا ہوا۔ یہ وہ نواز شریف کی قیادت میں یہ حقیر خدمات، کراچی کے عوام سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، اپنے سندھ کے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح علم ہے، مگر آج یہ عمران خان نیازی جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، دن رات دروغ گوئی کرتا ہے،
یہ وہی شخص ہے جو کنٹینر میں کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ اگر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 1 روپیہ گر جائے تو سمجھو کہ وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے. کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بل ان میں اضافہ ہو جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے. کہتا تھا کہ اگر لوگوں کو مہنگائی سے واسطہ پڑے تو وہ حکومت کرپٹ ہے. آج میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا چینی سستی ہوئی؟ بتائیں مجھے زور سے. کیا آٹا سستا ہوا؟ زور سے بتائیں نا، وہاں پر بنی گالا آپ کی آواز جانی چاہیے. آٹا سستا ہوا؟ بجلی سستی ہوئی؟ گیس سستی ہوئی؟ ہر چیز اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. عمران خان تو 350 کنال بنی گالا کے محل میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. میں ابھی حضرت مولانا سے خلافت راشدہ کے زمانے کی میں وہاں پر ان سے گفتگو کر رہا تھا اور ان سے کچھ سیکھ رہا تھا. 350 کنال کے گھر میں بیٹھ کر ریاست مدینہ کی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی خطا ہو نہیں سکتی. آپ حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھیں، آپ حضرت علی کا زمانہ دیکھیں، آپ حضرت عثمان کا زمانہ دیکھیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ دیکھیں. کس طریقے سے مدینے میں کوئی بھوکا سو نہیں سکتا تھا اور خود اپنے کاندھوں پر گندم کی بوری لے جا کر اس خاندان کے حوالے کی. کس طرح وہاں پر انصاف ملتا تھا. یہ شخص آج کس طرح قوم کو گمراہ کر رہا ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ آج لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر مہنگائی کے حوالے سے تباہ حال ہیں. ان کی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. اس عمران خان کو کیا پتا جو کہ اس محل میں رہتا ہے اور ہیلی کاپٹر میں اپنے گھر سے دفتر روز ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے، اس کو کیا پتا کہ لانڈی میں، مہران کی وادیوں میں، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں اور پنجاب کے میدانوں میں غریب خاندان کس طور زندگی بسر کر رہا ہے. ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے. بیمار ماں کے لیے، بیمار بیٹی کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خود نمائی کے لیے نہیں، کہ یہی وہ نظام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، PDM کو موقع دیا، یہ ہمارے سالار بیٹھے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، سن لو میری یہ بات. خدائے بزرگوں برتر جانتا ہے کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، خطاکار ہیں، لیکن صدقے دل سے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی واپس ختم ہو جائے گی، ملک کے اندر روزگار ہوگا اور تعلیم اور علاج کے لیے آپ کو سہولتیں ملیں گی. اور میں یہ بات تقریر کرنے کے حوالے سے نہیں کر رہا، عملی نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں. شاید کراچی میں نہیں تھا، لیکن چونکہ PMLN کے پاس پنجاب کا صوبہ تھا، وہاں پر تمام ہسپتالوں میں دوائیاں مفت تھی. بالکل وہاں پر علاج مفت تھا. وہاں پر کروڑوں اربوں روپے کی ادویات اور اعلیٰ کوالٹی کی ادویات وہاں پر، چاہے وہ غریب ہے، یتیم ہے، اس کو اسپتال میں وہاں پر دوائی اور علاج فری ملتا تھا. تعلیم کے لیے لیپ ٹاپس دیے جاتے تھے. تعلیم کے لیے لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر چکے یا وہ انتہائی غریب اور بہت ہی کمزور مالی حالت میں تھے،
उन बच्चों को वज़ाइफ मिले। आज वो डॉक्टर्स बन गए, आज वो इंजीनियर्स बन गए, आज वो आला मुकाम पर हैं और पाकिस्तान के बीमार बन चुके। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उनका पूरा उसमें हाथ है। इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों भाइयों, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मेट्रो बस, मैं आपके सामने आज मैं आपको दिल की गहराइयों से ये कहना चाहता हूं कि मेट्रो बस जरूर हमने लाहौर में 2012 में बनाई, लेकिन पहली मेट्रो बस का हक कराची का था। ये कराची शहर कमाऊ शहर है, ये बंदरगाह है, ये फाइनेंशियल सेंटर है, ये पाकिस्तान के लिए 68% ये हमारे रेवेन्यूज जमा करता है। और कराची ने बतौर, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक मां के पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपनी गोद में समा के रखा है। चाहे कोई बलूचिस्तान से आया, चाहे पंजाब से आया, चाहे वो सराइकी इलाके से आया, चाहे वो KPK से आया, चाहे वो हजारा से आया, गिलगित बल्तिस्तान से आया, चाहे वो कश्मीर से आया। कराची के लोगों ने उनको सबको यहां पर उनको अहलन व सहलन कहा, उनको यहां पर जगह दी। उन्होंने बहुत मजदूरी करते थे, फिर वो कारोबार करना शुरू हो गए। और इस मां ने, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को यहां पर समा के रखा और उनका ख्याल रखा, आज हमने 72 साल इस शहर के साथ सुतेली मां का सलूक किया है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, इस तरह नहीं होगा। अगर PDM को अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क के करोड़ों अवाम को तालीम और इलाज के मुफ्त वसाइल मुहैया करेंगे। पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम उनको वापस दिलवाएंगे और अक़वाम आलम में और इस्लामी दुनिया में। इसीलिए आपके बुजुर्गों ने हजरत कायदे आजम की लीडरशिप में बड़ी कुर्बानियां दी और दया खून के अबूर किए। पाकिस्तान आए इसलिए नहीं कि छीना जब्ती हो, इसलिए नहीं कि नाइंसाफी हो, इसलिए नहीं कि इमरान नियासी जैसा झूठा शख्स यहां पर मुसल्लत हो और दिन रात झूठ बोले, महंगाई करे और इस मुल्क में गुर्बत लेके आए, बेरोजगारी लेके आए और कहे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। घर भी छीन रहा है, नौकरियां भी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि आज ये समंदर हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अमीरेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खशा की तरह बहाना होगा। पासपोर्ट को उसने और मौलाना फजल रहमान साहब कुरान करीम की तिलावत करते हुए लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो ये होके रहेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इस्लाम